نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، زکوٰۃ اور حج حلال رزق سے قبول ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ گھر کے اندر پیسہ آنا چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، مگر گھر کے اندر پیسہ آنا چاہیے۔ تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے اور ایسی سوچ رکھنا بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ حرام رزق سے جتنی بھی زکوٰۃ دیں وہ قبول نہیں ہے، اور حرام رزق سے اگر آپ حج کرتے ہیں تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ایک شخص جو حج کے دوران میدان عرفات میں ہاتھ بلند کر کر کے دعائیں کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ، اس کے کپڑوں پہ گرد، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا ہے، یا رب یا رب یا رب تو مجھے بخش دے، تو مجھے بخش دے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کو کیسے بخش دوں جبکہ اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی حرام رزق سے ہیں، اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ بھی حرام رزق سے ہے، اس کی تربیت بھی حرام رزق سے ہوئی ہے، تو میں ایسے شخص کو کیسے بخش دوں؟ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دنیا بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ کبھی بھی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، اور رزق حرام نہیں کمانا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو روزی کمائیں، ہم جو روزی اپنے بچوں کو کھلائیں وہ حلال رزق سے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تو کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے اوڑھ لیا، باقی مال تو تیرے وارثوں کا ہے۔ تو آپ سوچیں، اگر آپ کروڑوں اربوں بھی آپ کما لیں، حرام طریقے سے آپ کمائیں، تو آپ کے کام کہاں سارے پیسے آنے ہیں؟ آپ نے تو صرف وہی پیسے جو آپ نے اپنے کھانے میں، اپنے پہننے میں، اپنے اوڑھنے میں لگانے ہیں وہی کام آنے ہیں۔ آپ کے مرنے کے بعد تو باقی سارا مال آپ کے وارثوں کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، یعنی کہ اس کے رشتہ دار اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جن اپنے قریبی رشتوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے آپ حرام طریقے سے کمائی کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے واپس آ جانا ہے، اور آپ کا مال و دولت بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، وہ بھی آپ کے رشتہ داروں کے کام آئے گا، آپ کی اولاد کے کام آئے گا، اور آپ کے ساتھ تو آپ کے اعمال جائیں گے، اور آپ کے اعمال ہی آپ کے کام آئیں گے اگر آپ نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہیں۔ جب آپ آخرت میں پہنچیں گے تو ان اعمال کی وجہ سے آپ کو خوشی اور سکون ملے گا، لیکن اگر آپ نے دنیا میں حرام طریقے سے کمایا ہے یا برے اعمال کیے ہیں، تو جب آپ آخرت میں پہنچیں گے تو ان اعمال کی وجہ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس لیے پیاری مسلمان بہنوں اور بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے غلط طریقے سے بہت زیادہ بھی کمائی کر لی ہے تو ایسی روزی کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حرام رزق سے نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی حج قبول ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔